نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری عطا کی اور پاکیزہ روزی عنایت کی اور اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر ان کو فضیلت دی۔ جس روز ہم سب کو ان کے رہنماؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر دھاگا برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا۔ اور اے رسول، یہ کافر لوگ آپ کو گمراہ کرنے والے ہی تھے اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے سوا ہماری طرف غلط بات منسوب کریں اور ایسی صورت میں آپ کو پکا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب پہنچ جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دوہرا عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے، اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے، جیسا کہ ان صاحبوں کے باب میں ہمارا قاعدہ رہا ہے جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور آپ ہمارے اس قاعدے میں تغیر نہ پائیں گے۔ اے نبی، آپ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھا کیجیے، کیونکہ قرآن کو پڑھنا صبح کے وقت حضور ملائکہ کا وقت ہے، اور رات کے بعض حصے میں بھی، تو اس میں نماز تہجد پڑھا کیجیے جو آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے۔ امید ہے آپ کے رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے، اور آپ اس طرح کہا کیجیے کہ اے میرے رب، مجھ کو تو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیو جس کے ساتھ نصرت ہو، اور فرما دیجیے کہ حق آ گیا ہے اور باطل دور ہو گیا۔ بے شک باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے، اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ جو مومنین کے حق میں شفا اور رحمت ہے، اور ظلم کرنے والوں کے لیے تو اس سے الٹا نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، اور آپ فرما دیجئے ہر شخص اپنے طور پر کام کر رہا ہے، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور یہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میں میرے رب کے حکم ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر ہم نے وحی کی ہے وہ سب کی سب سلب کر لے، پھر اس کی واپسی کے لیے آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا مگر آپ کے رب ہی کی رحمت سے، بلا شبہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تو بھی ایسا نہ لا سکیں گے، اور اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال طرح طرح سے بیان کی ہے تو اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے، اور کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے چشمے جاری نہ کر دیں، اور آپ کے لیے کوئی باغ کھجور اور انگور کا ہو، پھر اس کے بیچ میں آپ نہریں جاری کر دیں، یا آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرائیں جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے، یا آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لے آئیں جسے ہم پڑھ لے۔ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک آدمی ہوں پیغمبر۔ اور ان کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے بستے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کو
دیکھنے والا ہے، اور اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اللہ کے سوا کسی کو ان کا دوست نہ پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ان کو ہم اندھے گونگے اور بہرے بنا کر ہی اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم اس کو اور تیز کر دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیت کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی یہ ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے اس کو بند کر رکھتے، اور انسان بڑا تنگ دل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزے دیے جب وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے۔ سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو دل میں خوب جانتا ہے یہ عاجبات ایک خاص آسمانوں اور زمین کے رب نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے ذرائع ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ ضرور اے فرعون تیری کم بختی کے دن آ گئے۔ پھر اس نے چاہا کہ بنی اسرائیل کا اس سرزمین سے قدم اکھاڑ دے، سو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اب تم اس سرزمین میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم سب کو جمع کر کے لا حاضر کریں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہو گیا، اور ہم نے آپ کو خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے بدادریج اتارا ہے۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور آپ اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کے لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، اور اس کی بڑائی بیاں کرو کملہ درجے کی بڑائی۔ آمین۔